فیصل آباد کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کی ایک زبان الگ سے ہوتی ہے اور وہ بڑے شغلی مغلی بندے ہوتے ہیں. آپ میں بھی ہے وہ چیز؟ وہ نکل آتی ہے کبھی کبھی. جو لو میرج ہے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ کامیاب میرج نہیں ہے. تو کون شاعر ہے اس وقت؟ کون ہے اس وقت دانشور؟ کون ہے اس وقت اچھا ڈرامہ لکھنے والا؟ ہم انگلش کے چکر میں پڑ گئے ہیں لیکن تربیت کدھر گئی ہماری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ہیلی ٹی وی یو کے کے تعاون سے ڈاکٹر محمود قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. خاص طور پر اردو بولنے والے اور اردو جاننے والے یو کے، یورپ، امریکہ اور پوری دنیا کے جو اردو سمجھنے والے ہیں، میرا ان کو سلام پہنچے. تو جناب، یہ ہمارے پروگرام کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ پاکستان میں ایسی شخصیات سے ملانا جنہوں نے کوئی کلیدی کردار ادا کیا ہو. یعنی میری مراد ہے کہ آسان زبان میں جو کوئی بڑا مقام کر رہے ہوں. تو ایک بڑی کنٹری ہے، ایک بڑا نام ہے، تو بڑی شخصیات جو ہیں وہ نام ایسے پیدا نہیں کرتی، اس کے پیچھے ان کا ہنر، ان کی محنت اور ان کی لگن ہوتی ہے. تو اس حوالے سے یہ پروگرام تو بڑا سافٹ سا ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام ہمارا پسند بھی آئے گا. تو جناب، پہلے ذکی اعجاز صاحب ہیں، ایک نامور شخصیت، اور یہ ہیں جناب وائس پریزیڈنٹ ریجنل چیئرمین فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. جناب بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کا. ناظرین، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب مظفر احمد، جو کہ پریزیڈنٹ ہے پی او ڈی ٹریڈ یو کے. یہ یو کے سے تشریف لائے ہیں. تو جناب آپ کی آمد کا بے حد شکریہ. تو ناظرین، گفتگو کا آغاز جو ہے وہ ذکی بھائی سے ہی کرتے ہیں. ذکی صاحب کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو اس پروگرام میں بلانے کا. سر میں لاہور میں پیدا ہوا 21 دسمبر 1975 میں. جی. اور جیسے کہ پتہ ہے ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ انڈیا سے مائیگریٹ ہو کر آئے، تو سب سے پہلے وہ ملتان تشریف لائے. اس کے بعد جو اگلا ان کا جو پڑاؤ تھا وہ لاہور میں تھا. تو 1960 کے قریب ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ لاہور میں تشریف لے آئے تھے. میں تھوڑا سا اپنا فیملی کا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں. جی. میرا تعلق اردو کا جو سب سے پہلا میگزین تھا جو پاکستان سے پبلش ہوا، اردو ڈائجسٹ. اردو ڈائجسٹ، جی. تو اس سے میرا تعلق ہے جی. اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں اس گھرانے میں پیدا ہوا. میرے مرحوم والد ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی اور میرے چچا الطاف حسن قریشی جو اردو ڈائجسٹ کے ایڈیٹر ہیں، اور والد صاحب جو ہے مینیجنگ ڈائریکٹر رہے. 2019 میں وفات پا گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اردو کے لیے اور پاکستان کے لیے بہت کام کیا، اور آج بھی ان کا جو پودا لگا ہوا ہے اردو ڈائجسٹ کی شکل میں آج بھی پبلش ہو رہا ہے. وہ چل رہا ہے یہ ابھی بھی. اچھا، ویری گڈ. جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ریڈر ڈائجسٹ کی پبلیکیشن بند ہو گئی ہے دنیا میں، لیکن اردو ڈائجسٹ 1960 سے اب تک پبلش ہو رہا ہے بغیر کسی تسلسل کے بریک ہوئے. تو ذکی صاحب، کس اسکول سے آپ نے جو ابتدائی تعلیم ہے وہاں کہاں سے لی؟ دیکھیے جی، میں نے میٹرک سینٹر ماڈل اسکول لوئیمل سے کیا. جی. آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک زمانے میں ایک بڑا نام تھا. بہت بڑا نام تھا. سینٹر ماڈل اسکول میں داخلہ ملنا بہت بڑا ایک اعزاز کی بات تھی. جی. تو میری جی جو میٹرک میں نے وہاں سے کیا، اور اس کے بعد پھر میں نے ڈپلومہ کیا الیکٹرانکس میں، وہ احمد حسن پولی ٹیکنیک سے کیا، دیو سماج روڈ ہے لاہور میں. جی جی. اور اس کے بعد میں نے بی اے سمپل کیا ایف سی کالج سے. اور اس کے بعد پھر فیملی کی جو بزنس تھا اس کو میں نے اس میں شامل ہو گیا میں 2000 کے اندر. اور 2000 سے لے کر اب تک جو ہے وہ پریکٹیکل لائف میں ہے، بزنس لائف میں ہے. پریکٹیکل لائف کا ذکر ہم بعد میں کریں گے. تو اب مظفر صاحب کی طرف چلتے ہیں. تو مظفر صاحب، آپ کہاں پیدا ہوئے اور کہاں تعلیم لی آپ نے، جو ابتدائی تعلیم ہے؟ ڈاکٹر صاحب، فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ. آئی ایم آنرڈ، آئی ایم obliged کہ آپ یہ پروگرام ہوسٹ کر رہے ہیں. آپ نے یہ ٹی وی کو جوائن کیا اس مساعدت سے. آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو یو. I was born in Faisalabad in Anarkali.
اچھا, انارکلی فیصل آباد میں بھی انارکلی ہے؟ جی بالکل ہے. اچھا, انارکلی میں وہاں پہ ہمارے جو ہے نانا ان کی کوئی مارکیٹ تھی وہاں پہ, رحمت مارکیٹ, اس کے اوپر فلیٹ سے ادھر آپ بھی ٹولڈ آئی واز بورن, کیونکہ مجھے تو نہیں پتا تھا کہاں پیدا ہوا. جی. تو اس کے بعد وی آلویز اسٹیڈ ان فیصل آباد. فیصل آباد میں ہمارا ٹیکسٹائل فیملی سے تعلق ہے. اچھا مظفر صاحب, فیصل آباد کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کی ایک زبان الگ سے ہوتی ہے اور وہ بڑے شغلی مغلی بندے ہوتے ہیں, آپ میں بھی ہے وہ چیز؟ وہ نکل آتی ہے کبھی کبھی. صحیح ہے, وہ پنجابی کا ایک لفظ ہے جگت لگانے, تو وہ جو ہے وہ کلچر کا حصہ ہے خاص طور پہ فیصل آباد. ڈاکٹر صاحب اتنے جب تھی ایکٹر ہوتے نا فیصل آباد, جی جی, اتنے بورڈ لگا ہوا ہے اچھا, کہ سنجیدہ لوگوں کا داخلہ ممنوع ہے. صحیح ہے, بہت اچھے جی, بہت اچھے. تو ذکی صاحب آپ کی طرف میں آ رہا ہوں, تو ماں باپ تو دونوں ہی اچھے ہوتے ہیں, دونوں سے پیار ہوتا ہے, ڈر کس سے تھا آپ کو, والدہ سے یا والد صاحب سے؟ دیکھیں دونوں سے ہی تھا. اچھا, آپ کو دیکھیں جیسے ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے کہ جو کچھ اگر میں 2000 سے پہلے کی بات کروں تو ہماری جو اسپیشلی پاکستان میں جو کلچر تھا وہ ڈر کا بہت زیادہ تھا, ماں کا بھی اور باپ کا بھی. ہاں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک, میں تو اس کو پازیٹیو لیتا ہوں. آج کی اگر تاریخ میں دیکھوں کہ پہلے ڈر بھی تھا اور ادب بھی تھا. جی, آپ جن سے ڈرتے تھے ان کا ادب بھی کرتے تھے. آج میں دیکھوں تو کوئی بھی بچہ نہ اپنے ماں باپ سے ڈرتا ہے نہ ان کا ادب کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. نہ اپنے استاد سے ڈرتا ہے نہ اپنے ماں باپ سے ڈرتا ہے. نہ ماں باپ کا ادب کرتا ہے نہ استاد کا ادب کرتا ہے. کیوں جی مظفر صاحب, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ جو ہے میں کہوں گا کہ جو ٹو مچ انٹرفیئرنس آف سوشل میڈیا. اچھا, اور دوسرا کلچر جو دوسرے ملکوں کا کلچر ہے بے ادبی والا, جی, اس میں وہ اپنا لیا انڈلج ہو گئے ہیں. جی, ویری سیڈلی یہ کہ بچوں کو اگر ہم شروع سے اپنے کلچر کا سمجھائیں اور دین کی طرف لے کے تو آٹومیٹکلی وہ پالش ہو جائیں بچے. میں پاکستان آتا جاتا رہتا ہوں تو وہ روٹس قائم رہتی ہیں. اگر آپ بالکل وہیں کے ہو کے رہ جائیں تو وہیں کے باشندے بن گئے, وہیں کا سارا الٹا سیدھا کلچر سیکھ لیا. تو بچوں کو ایک تو اسلامی تعلیم دینی چاہیے اور بچوں کو اپنا کلچر ضرور سمجھانا چاہیے کہ بڑوں کی عزت کرنی ہے. جی ناظرین, ہیلی ٹی وی جو ہے اس کی آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں, تو ذکی اجاز صاحب سے اب پوچھتے ہیں کہ ذکی صاحب شادی کب ہوئی اور ارینج میرج تھی یا کوئی آپ کا پسند کی شادی تھی؟ جی میری شادی 2006 میں ہوئی تھی. اچھا, ارینج میرج تھی. ٹھیک ہے. میں نے اپنی والدہ سے یہ وعدہ کیا ہوا تھا جی, نو ڈاؤٹ کہ ان کی وفات 2005 میں ہوگی, کہ میں فیملی کی مرضی کے مطابق شادی کروں گا, جہاں ماں باپ کہیں گے وہیں کروں گا. بہت زیادہ اپرچونیٹیز بھی تھیں, ہر ایک کے پاس ہوتی ہے, لیکن میرا ان کے ساتھ وعدہ تھا اور ان کی وفات کے بعد میں نے اس وعدے کو نبھایا. اور جو فیملی نے ارینج کیا, یہ نہیں کہ بالکل بلائنڈ تھا, میری اس میں رضامندی شامل تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب میرے خیال سے سلسلہ یہی ہے کہ ارینج میرج ہونی چاہیے. یہ جو لو میرج ہے, میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ کامیاب میرج نہیں ہے. اچھا, میرا تو اپنا ایکسپیرینس یہ ہے. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ارینج میرج, دیکھیں یہ اصل میں شادی جو ہے یہ دو خاندانوں کا آپس میں تعلق بننا اور ان کا چلنا ہے, یہ دو لوگوں کے درمیان. تو یہ شادی خاندان میں ہوئی یا خاندان سے باہر؟ نہیں, خاندان سے باہر ہوئی. اچھا. اور میں بتاتا چلوں, جو میرے جو فادر ان لا ہے ایوب خاور صاحب ہیں, ان کا تعلق بھی میڈیا سے رہا, ابھی بھی میڈیا سے تعلق, پرٹیکولرلی پی ٹی وی کے ساتھ. میں انہوں نے بہت عرصہ کام کیا, 2004 تک. پھر جیو میں انہوں نے کام کیا, آج کل پھر دنیا میں انہوں نے کام کیا, تو آج کل سما کے ساتھ وابستہ ہے وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ تو ذکی صاحب آپ کا یہ تجربہ کیسا رہا؟ میں سمجھتا ہوں بہت اللہ کا شکر ہے جی, میں بڑا خوش ہوں. میرے 5 بچے ہیں جی ماشاءاللہ, سب سے بڑا بیٹا ہے, پھر 4 بیٹیاں ہیں. بچے آپ کے کیا کر رہے ہیں؟
جو بڑا بیٹا ہے جی ابھی اس نے او لیول کے ایگزام دیے ہیں. جو باقی بیٹیاں ہیں کوئی 7th میں ہے, کوئی 6th میں ہے, کوئی 5th میں ہے, 4th میں ہے, اس طرح سے الحمدللہ. تو میں تو سمجھتا ہوں ایک خوبصورت سا گلدستہ آپ سجائے بیٹھے ہیں. الحمدللہ. لو جناب مظفر صاحب آپ کے بھی گلدستے کی بات کر لیں. جی ضرور. تو یہ جناب کب یہ واقعہ ہوا, آپ کی شادی ہوئی, اور جیسا یہ بتا رہے ہیں خوبصورت گلدستہ, تو ناظرین کو ذرا بتائیے نا. جی ضرور ڈاکٹر صاحب. I went to UK in 1987. جی. 1990 میں نے MBA کمپلیٹ کیا. اللہ صاحب آگے سسٹر آ گئی تو انہوں نے ارینج میرج کر دی میری وہاں. جی. وہ ہمارے ریلیٹیو تھے, مدر کے کزن تھے, ان کی بیٹی کے ساتھ. تو 1990 میں شادی ہوئی. I had 2 children from her. Then for somehow cultural differences we could not survive. So we got separated. تو آپ پاکستان میں تھے یا UK جا چکے تھے؟ میں UK تھا. اچھا UK تھے. After 3 years of my study. ٹھیک ٹھیک. تو اس کے بعد stumbling block چل رہا ہے, yes no, then we got divorced. ٹھیک. Then I remarried in Pakistan. So I have 2 children from my first wife, boy and a girl, and I have 2 children from my second wife. And my first wife, unfortunately, she died in 2020. اوہو, ویری سیڈ. تو جناب ذکی صاحب تھوڑا سا ماحول افسردہ سا ہو گیا ہے. میں افسردہ نہیں کرنا تو چاہتا. یہ ہے کہ ہم تو یہ پروگرام مطلب خوشی کے لیے پیش کر رہے ہیں جو بیرون ملک اردو زبان سمجھنے والے ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک وقت تھا جب PTV کے ڈرامے بڑے عروج پہ تھے, اور پاکستانی فلمیں خاص طور پر پنجابی فلمیں وہ بھی کمال فلمیں تھیں. تو اس وقت تو مقابلہ ہمارے پڑوسی ملک سے تھا. تو اب کس جگہ کمی آئی ہے کہ وہ ڈرامے بھی نہیں رہے, وہ فلمیں بھی نہیں رہیں؟ کیا جو دیکھنے والے ہیں ان میں کوئی کمی ہے, یا جو پروڈکشن والے لوگ ہیں ان میں کمی ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا جو یہ سوال ہے میں سمجھتا ہوں بہت ہی اہم ہے ہمارے لیے. دیکھیں قومیں جب بھی بنتی ہیں نا اپنی زبان سے بنتی ہیں, اپنے کلچر سے بنتی ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں, اور خاص طور پر 2000 کے بعد سے ہم نے اپنی جو روایات تھیں, ہماری جو ٹریڈیشن تھیں, ان کو ہم نے فالو کرنے کے بجائے اس کے اوپر کمپرومائز کرنا شروع کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان میں دیکھتا ہوں کہ میری جنریشن کے میں اگر میں دیکھوں تو کون شاعر ہے اس وقت, کون ہے اس وقت دانشور, کون ہے اس وقت اچھا ڈرامہ لکھنے والا, کون ہے اچھا گانا لکھنے والا. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ آ گیا ڈاکٹر صاحب. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو فالو کرنا شروع کر دیا, ہم نے انڈیا کے ڈراموں کو فالو کرنا شروع کر دیا. اسٹار پلس آپ کو یاد ہوگا, اپنی یعنی چال سے ہٹ گئے, چال سے ہٹ گئی. اور میں سمجھتا ہوں ایک زمانہ یہ تھا, بلکہ آج بھی جو ہمارے پرانے ڈرامے ہیں جس طرح تنہائیاں ہیں, آپ کو اور بھی یاد ہوگا خدا کی بستی ہے, وارث. ہاں جی وارث. اسی طرح کچھ فلمیں بنی ہمارے ملک کے اندر, آج بھی دنیا اس کو فالو کرتی ہے. کئی ملکوں نے ان کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کروایا ہے. لیکن ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم صرف کلچر میں نہیں, ہم ڈراموں میں نہیں, فلموں میں نہیں, بہت سی فیلڈز کے اندر ہم ڈی ٹریک ہو گئے. ہم نے اپنی زبان کو چھوڑ دیا ہے. اب اس وقت دیکھیں کہ ہمارے بچے جو ینگ جنریشن ہے وہ اردو نہیں بول سکتے, ان کو اردو سمجھ نہیں آتی. اب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ملک, آپ جرمنی دیکھ لیں, آج بھی جرمن کو اگر انگلش آتی بھی ہے تو وہ جرمن نہیں بولے گا. چائنیز کو اگر انگلش آتی ہے چائنیز نہیں بولے گا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ انگلش بول رہا ہے, ہماری یہ ایک غلط فہمی ہے کہ اس میں کانفیڈنس آ گیا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. کانفیڈنس انگلش سے نہیں آ رہا, اس کا نالج انگلش سے نہیں بڑھ رہا. دیکھیے ہماری جو تربیت تھی وہ مس ہو گئی ہے, ہم انگلش کے چکر میں پڑ گئے ہیں. لیکن تربیت کدھر گئی ہماری؟ تربیت اردو میں تھی. وہ جو ہم مل کر رہتے تھے, جو ایک خاندان کا اکٹھے رہنے کا کانسیپٹ تھا, کمبائنڈ فیملی کا کانسیپٹ تھا, وہ ہم نے اب مس کر دیا. میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کسی بھی ایک فرد میں جو زندگی کے پہلے 5 سال ہوتے ہیں بچے کے,
اس کے اندر جو چیز بیس بن جاتی ہے ساری عمر اس کی شخصیت میں وہی چیز رونما رہتی ہے. بالکل صحیح. آپ دیکھیں کہ ایک زمانے میں دادا دادی اور نانا نانی آپ کے گھر میں رہتے تھے, تو دادا دادی اور نانا نانی میں سمجھتا ہوں ماں باپ سے زیادہ ان کا کردار تھا بچے کی وہ 5 سال کی شخصیت میں. بالکل ٹھیک. تو وہ اپنے جو ایکٹ کر کے دکھاتے تھے بچے کو اور جس طرح سے وہ سمجھاتے تھے, وہ بات مجھے یاد پڑتا ہے. خود بدقسمتی سے مجھے نہ دادا اور دادی کو دیکھنے کا موقع ملا نہ نانا یا نانی کو. میں اس معاملے میں بہت میں سمجھتا ہوں بدقسمت ہوں. لیکن اب میں جو ریکگنائز کر رہا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ کہ جب بچے میرے نانا نانی کے گھر جاتے ہیں, کیونکہ اب دادا دادی نہیں ہیں, تو میں وہ جو وہاں سے سیکھ کر آتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ شاید میں کسی بھی طریقے سے سمجھاؤں تو شاید وہ نہ سمجھ سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کمبائنڈ فیملیز کا جو کانسیپٹ ہے ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. ہمیں اردو کو فالو کرنا چاہیے, اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. ہمارا جو مذہب ہے دین اسلام جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں سے مس ہوتا جا رہا ہے. صحیح. ہم جھوٹ ہماری عادت بنتی جا رہی ہے, غلط بیانی ہماری بنتی جا رہی ہے, جبکہ ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا. تو ہم نہ دین کے رہے ہیں نہ دنیا کے رہے ہیں, ہم اس سے کہیں اور کسی اور دنیا میں جا رہے ہیں. بالکل صحیح.